Assalamu alaikum students, this is Rajan Naseem Iqbal present once again. Today we will discuss about grammar translation method on language teaching. As you can see on your screen, this is the topic of today, grammar translation method on language teaching. لینگویج ٹیچنگ کے لیے ہمیں کیا چیز ضرورت ہوتی ہے، اس کا کیا میتھڈ ہوتا ہے، گرامر کو ہم سمجھیں گے اس لیکچر میں. سب سے پہلے جو ہے گولز آف ٹیچرز کے کیا گولز ہوتے ہیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر. گولز آف ٹیچرز. نمبر 1 ریئل گول آف لرننگ L2 مین سیکنڈ لینگویج از ٹو بی ایبل ٹو ریڈ لٹریچر. پہلا جو گول ہے، دوسری جو زبان ہے اس کو سیکھنے کے لیے لٹریچر کو ریڈ کیا جاتا ہے، پھر اس قابل ہوتا ہے بندہ. نیکسٹ ون ہے ٹو ریڈ لٹریچر اسٹوڈنٹس نیڈ ٹو لرن گرامر رولز اینڈ ووکیبولری. اسٹوڈنٹس کو لٹریچر ریڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی ضرورت ہوتی ہے گرامر کو سیکھیں اور ان کی جو ووکیبولری ہے اس کو بڑھائیں. نمبر 3 ہے اسٹڈیئنگ اے فارن لینگویج پرووائڈس گڈ مینٹل ایکسرسائز. فارن لینگویج جو دوسری باہر بولی جانے والی زبان ہے اسے اسٹڈی کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے تاکہ اچھی مینٹل ایکسرسائز پرووائڈ کی جا سکے. نیکسٹ ون ہے رولز آف ٹیچرز. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں رولز آف ٹیچرز. یہاں نیکسٹ ٹیچرز کا کیا رول ہوتا ہے. نمبر 1 ٹیچر کا رول ہے ٹیچر ہیز اتھارٹی. ٹیچر کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ پڑھاتا ہے، اسے اتھورائز کر کے بھیجا ہوتا ہے کلاس میں، اسے کمانڈ ہوتی ہے، اس کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں ماسٹر ہوتا ہے، سکلز اس کی ہوتی ہیں، ان سکلز کو یوز کرتے ہوئے پڑھاتا ہے. نمبر 2 ہے اس میں ٹیچر ٹاکنگ ٹائم از مور. ٹیچر کا جو بات کرنے والا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ ہے. ٹیچر کنسنٹریٹڈ. اس کے بعد نیکسٹ ہے رولز آف اسٹوڈنٹس. ٹیچرز کے بعد اسٹوڈنٹس کا رول ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا کردار کیا ہے. اسٹوڈنٹس میں سے نمبر 1 اسٹوڈنٹس ڈو واٹ ٹیچر سیز. اسٹوڈنٹس وہی کرتے ہیں جو استاد کہتا ہے. نمبر 2 اسٹوڈنٹس آر پیسیو. جیسے آپ نے ایکٹیو پیسیو پڑھا، تو ایکٹیو میں سمپل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو پیسیو میں اسے مجہول کر کے اس میں چینجنگ لا کے بیان کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کا رسپونڈ کرتے ہیں، جو ٹیچر سے سنتے ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں. نمبر 4 آ گیا کیریکٹرسٹکس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. کیریکٹرسٹکس خصوصیات آف ٹیچنگ کی خصوصیات اور سیکھنے کا عمل. اس میں نمبر 1 کیریکٹرسٹکس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. نمبر 2 ٹرانسلیشن فرام L1 to L2 فرام L2 to L1. فرسٹ لینگویج سے لینگویج 2 میں سیکنڈ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، جو آپ کی نیٹیو لینگویج ہے. مثلا ہماری نیٹیو لینگویج اردو ہے، اردو سے ہم کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں، وہ سیکنڈ لینگویج آ جاتی ہے. اب کوئی سیکنڈ لینگویج ہے اردو، انگلش سے ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ آ جاتا ہے L1. نمبر 3 گرامر ڈیڈکٹیولی. گرامر سے ہم کیسے چیزیں اٹینڈ کرتے ہیں، گین کرتے ہیں، کیسے چیزیں نکالتے ہیں. میمورائز. نمبر 4 میمورائز ووکیبولری L1 equal to L2. اپنی جو زبان ہے نیٹیو لینگویج سے کچھ ووکیبولری، کچھ ذخیرہ الفاظ ہم یاد کرتے ہیں، ان الفاظ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سیکنڈ لینگویج سے. جیسے ہماری زبان اردو ہے، اردو میں کچھ چیزوں کے نام ہیں، ان ناموں کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اس کو انگلش میں کیا کریں. مثلا ایپل ہے، ایپل اس کا پہلے ہم کہتے ہیں سیب. اپنی زبان میں سیب ہے، سیب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایپل کہتے ہیں. اس طرح دیگر بہت ساری چیزوں کے نام جب ہم اپنی نیٹیو لینگویج سے اس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن. استاد اور بچوں کا آپس میں تبادلہ خیال. اب استاد بول رہا ہے، اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں اور آپ آگے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. ان کا انٹریکشن. ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی اٹینشن کو اپنی طرف کرے. اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن موسٹلی یہ اکثر ہوتا ہے کلاس میں، تو ہوتا ہی ایسا ہے. ٹیچر بولے گا، اسٹوڈنٹس بھی بولیں گے، رسپانس دیں گے، اپنی طرف وہ مائل کرے گا. اسٹوڈنٹس انٹینشن از لٹل.
اسٹوڈنٹس کا جو انٹینشن ہوتی ہے توجہ بہت کم ہوتی ہے، تو ان کو ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلائیں۔ نمبر 6 ہے اسٹوڈنٹ انٹریکشن، طالب علموں کے ساتھ آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ کیسے؟ اسٹوڈنٹ انٹریکشن از لٹل، ایک طالب علم کے ساتھ دوسرے کی انٹینشن یا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم ہوتی ہے، ان کی اگر باتیں کرتے ہیں تو وہ فالتو باتیں کرتے ہیں، وہ کام کی باتیں نہیں کرتے۔ تو ٹیچر کا اس میں کیا رول ہے، وہ انٹریکشن کیسے کرتا ہے؟ ٹیچر کا کام ہوتا ہے بچوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اپنی اسکلز کے تھرو، اپنی اسکلز کا استعمال کرتے ہوئے۔ نیکسٹ ہے نمبر 7 ڈیلنگ وتھ اسٹوڈنٹس فیلنگس، اسٹوڈنٹس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو کیسے سمجھنا ہے اور ان پہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے لاگو کرنا ہے کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں، ان کی فیلنگز کیا ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں، کس چیز سے وہ تنگ آ رہے ہیں، کس چیز سے وہ بور ہو رہے ہیں، وہ چیزیں ساری انڈرسٹینڈ کرنی تو ٹیچر کو۔ نمبر 1 ہے اس میں سے نو پرنسپلس، اس کے کوئی اصول نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ فیلنگس کے، کوئی اصول نہیں، کوئی رولز ریگولیشن کسی بھی طریقے سے۔ اگر ٹیچر کو سمجھ آ گئی ہے کہ بچے بور ہو رہے ہیں تو کلاس میں کیسے انٹرٹینمنٹ والا ماحول کریٹ کرنا ہے اور کیسے ان کو سیکھنے کی طرف راغب کرنا ہے۔ نمبر نیکسٹ آ گیا 8 ویو آف لینگویج، زبان کا ویو کرنا، زبان کو کیسے دیکھنا ہے۔ نمبر 1 اس میں آتا ہے لٹریری لینگویج از سپیریئر ٹو اسپوکن لینگویج، جو لٹریری لینگویج ہے لٹرلی جس کا استعمال کیا جاتا ہے، لٹریچر از بیسکلی این آرٹ، جب آرٹ آ گئی چیز تو وہ ایک فن بن جاتا ہے، وہ ایک اسپیشل چیز بن جاتی ہے نارمل لینگویج سے، جو نارمل ہم بولتے ہیں اس سے تھوڑا سا لٹریچر اور بیوٹیفل کر کے چیز کو بیان کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 9 ویو آف کلچر، کلچر کا ویو، ثقافت کیا ہے، لینگویج میں یہ چیز بھی ایڈریس کی جاتی ہے۔ لمیٹڈ لٹریچر اینڈ فائن آرٹس آف L2، جو لمیٹڈ لٹریچر ہے محدود لٹریچر ہوتا ہے، اینڈ فائن آرٹس، اور جو آرٹس کا کام لینگویج 2 کا، اس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ مثلا کہیں پہ ڈرائنگ کی جاتی ہے، ڈرائنگ چھوٹی کلاسز میں بچوں کو ڈرائنگ کرائی جاتی ہے اور اس آرٹ کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، بچوں کو پینٹنگ کی ہوئی چارٹس بنائے جاتے ہیں، کلاسز میں ڈسپلے کیے جاتے ہیں اور ان کو مختلف ٹائٹل دیے جاتے ہیں کہ یہ پکچر یہ شو کر رہی ہے، اس سے جیسے کوئی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں کلاسز میں، پکچر آرٹ ڈسکرپشن اور آرٹ بنا کے ڈسپلے کرنا کہ یہ پکچر یہ شو کر رہی ہے، یہ سارا ویو آف کلچر ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 آتا ہے ایمفیسس آن ایریاز آف لینگویج، لینگویج کے ایریاز کہاں ہیں، کون کون سے ایریاز ہیں، کون کون سی چیزیں سیکھنی ہیں، ان پر زور دینا۔ نمبر 1 ووکیبلری اینڈ گرامر، ٹیچنگ دا فارم، ووکیبلری سب سے پہلے آپ کے پاس ورڈز ہونے چاہیے، ذخیرہ الفاظ، پھر آپ ان کو جوڑیں گے، سینٹینسز فریزز جیسے بھی چیزیں آپ بناتے ہیں مینیج کرتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے فارم بیسڈ۔ نمبر 11 ایمفیسس آن لینگویج اسکلس، لینگویج کی جو مہارتیں ہوتی ہیں ان پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، یہ 2 بیسک ترین آ جاتی ہیں لینگویج کی، ریڈ کیا جاتا ہے پھر لکھا جاتا ہے، پھر اس طرح اس کے علاوہ جو آتی نیکسٹ لٹل اٹینشن ٹو لسننگ، تھوڑی سی توجہ لسننگ پہ بھی ہوتی ہے، پروننسیشن پہ ہوتی ہے اینڈ اسپیکنگ اور بولنے پہ ہوتی ہے۔ سو دیر آر بیسک 4 اسکلس، نمبر 1 لسننگ، نمبر 2 اسپیکنگ، نمبر 3 ریڈنگ، نمبر 4 رائٹنگ۔ اگر بچہ ٹائم دے 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ اگر ہر اسکل کو دے، 5 منٹ وہ سنے، 5 منٹ بولے، 5 منٹ لکھے اور 5 منٹ پڑھے ریڈ کرے، تو یہ سارے 24 گھنٹے میں سے 20 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ہفتے کے اندر بچہ اپنے آپ میں چینج فیل کر سکتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے، وہ اچھی طریقے سے لینگویج کو سمجھ سکتا ہے، کم ٹائم میں اور بول بھی سکتا ہے۔ نمبر 12 آتا ہے رول آف L1، یعنی لینگویج فرسٹ، نیٹو لینگویج کا کیا رول ہوتا ہے کلاس میں۔ کوئی بھی بات جب سمجھائی جاتی ہے جو اپنی زبان ہوتی ہے اس میں لیکچر کیوں دیا جاتا ہے؟ ہر ایک پریورٹی دیتا ہے اس بات کو کہ بچوں کو اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ دوسری زبان کو سمجھنے میں کم ٹائم لگائے گا۔ نمبر 1 اس کا کلاس روم لینگویج از L1، کلاس روم کی جو لینگویج ہے، کلاس روم میں نارمل جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اپنی نیٹو لینگویج میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد مینیجنگ آف میننگ آف L2، دوسری جو زبان ہے ہماری اس کے میننگ از میڈ کلیئر بائی ٹرانسلیشن انٹو L1، اس کے میننگس کو کلیئر کیا جاتا ہے پہلی زبان کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کی اپنی زبان ہے اس میں سے ٹرانسلیٹ کیا تو اس کی میننگس کو واضح آسانی سے کیا جا سکتا ہے نیکسٹ جو لینگویج ہے اس کے لیے۔
نمبر 13 ہے ایویلیویشن، آپ نے جائزہ کیسے لینا ساری چیزوں کو سیکھ کر. نمبر 1 ریٹن ٹیسٹ، جائزہ آپ نے بچوں کو لیکچر دیا، لینگویج کا دیا، کسی اور کا دیا، اس کے بعد آپ نے ججمنٹ بھی کرنی ہے کہ بچوں کو کس حد تک سمجھ آئی ہے، اس کو ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے. اس کا پہلا جو میتھڈ ہے ریٹن ٹیسٹ، تحریری ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس ٹرانسلیٹ فرام L1 to L2، اسٹوڈنٹس اپنی نیٹیو لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور L2 to L1 دوسری لینگویج سے اپنی مادری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں جج ہو جاتا ہے، ہم بچوں کو ٹیسٹ دیتے ہیں، مثلا ٹرانسلیشن پیسج دیا جاتا ہے، پیراگراف دیا جاتا ہے، اردو میں لکھا جاتا ہے، لکھ کر دیتے بچہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں، اور اس طرح انگلش والا دیا جاتا ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. نمبر 2 جو اس کا میتھڈ ہے کوسچن اباؤٹ L2 اینڈ اپلائنگ گرامر رولس، کہ جو دوسری لینگویج ہے ہماری سیکنڈ لینگویج اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، اور گرامر کے رولز بھی جو ہوتے ہیں اپلائی کیے جاتے ہیں کہ کس رول کے اکارڈنگ یہ بات جہاں ممکن ہے. نیکسٹ ہے جی 14 ٹیچرز رسپانس ٹو اسٹوڈنٹس ایرر، ٹیچرز رسپانس ٹو اسٹوڈنٹس ایرر، ٹیچر کا کیا رسپانس ہے بچوں کی غلطیوں پر. بچوں نے مسٹیکس جنریٹ کی، مسٹیکس کی ہوئی، ٹیچر نے کیسے ان کو ٹھیک کیا اور کیسے ان کو آگے نیکسٹ ٹائم مسٹیکس نہ کرنے کا بتایا، کیسے سکھایا کہ مسٹیکس کم کرنی ہیں اور کیسے ان سے ایوائڈ کرنا ہے. نمبر 1 انکریکٹ آنسرز آر کریکٹڈ بائی دا ٹیچر امیڈیٹلی، جو انکریکٹ آنسرز ہوتے ہیں غلط سوالات کے جوابات دیے گئے ہوتے ہیں تو ٹیچر کا کام ہوتا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے. نمبر 2 اٹ از امپورٹنٹ دیٹ اسٹوڈنٹ مسٹ گیٹ دا کریکٹ آنسر بائی ون سیلف، یہ اہم بات ہے، یہ اہمیت کی عمل بات ہے کہ اسٹوڈنٹس خود ہی اپنے سوالات کو کے جوابات کو خود ہی ٹھیک کریں. اپنی سیلف مارکنگ جیسے کہتے ہیں، بچوں کو ٹیسٹ دے دیا، کوئی اسٹوری دی ہے کہ بچوں یہ اسٹوری لکھو، پھر لکھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس کو چیک کریں، اس کے ساتھ میچ کریں، جو مسٹیکس نکلتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، نیکسٹ ٹائم ان سے ایوائڈ کریں. نیکسٹ ہے جی ٹیکنیکس، ٹیکنیکس کیا ہے، گر کیا ہے، ٹیکٹس کیا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے. نمبر 1 ٹرانسلیشن آف اے لٹریری پیسج فرام L1، ایک لٹریری پیراگراف جو ہے اس کا ٹرانسلیشن اپنی زبان جو ہے نیٹیو لینگویج اس سے L2 میں کیسے کرنا ہے، اور L2 to L1 دوسری زبان سے L1 میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. نمبر 2 اس میں ریڈنگ کمپریہنشن کوسچن، ریڈنگ کمپریہنشن ایک پیسج آتا ہے جیسے 9th کلاس میں اور ایک کمپٹیٹیو ایگزام میں بھی آتا ہے، ایک پیراگراف اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور سمجھنا ہوتا ہے، اس میں سے نیچے سوالات اور اس کے جوابات اس میں سے نکالنے ہوتے ہیں. نمبر 2 انفارمیشن کوسچن جو معلوماتی سوالات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں. نمبر 3 کمپریہنشن کوسچن میکنگ انفرنس اباؤٹ دیئر اون ایکسپیرئنس، اپنے ذاتی تجربات کے لیے وہ کمپریہنشن کوسچن کیے جاتے ہیں. نمبر 5 کوگنیٹس میمورائزیشن میننگ اسپیلنگ، وہ یاد کرنا اور ان کے اسپیلنگ کیسے تیار کرنے، ان کے میننگ کیسے تیار کرنے. اس کے بعد نیکسٹ ہے اینٹونمز سینونمز ورڈز آر L1، جو اینٹونمز اور سینونمز ہوتے ہیں متضاد اور ان کے مترادف ورڈز ہوتے ہیں L1 کے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی گرامر رولز آر گیون وتھ ایگزامپلس، گرامر کے رولز ایگزامپل کے ساتھ مثال کے ساتھ دیے جاتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز اسٹیٹڈ ڈائریکٹلی، اسٹوڈنٹس یوز گرامر رولز ان ایگزامپلز. میمورائزیشن ووکیبلری گرامر رولز، they use the words which are in sentences to show they understand the meaning of word، وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جملوں کے اندر وہ یہ دکھاتے ہیں کہ وہ میننگس کیا شو کرتے ہیں. نمبر نیکسٹ ہے رائٹنگ کمپریہنشن ان ٹارگیٹ لینگویج اباؤٹ اے ٹاپک وچ از گیون، ٹارگیٹ لینگویج جو سیکھنی ہوتی ہے نیکسٹ لینگویج اس کے لیے کمپوزیشن کیا ہے، ٹاپک کیا دیا جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو یہ تھا آج کا لیکچر جس کو آج ہم نے ایکسپلین کیا. آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک